بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان متعاقدین کے شروط میں سے ایک شرط اختیار کے گزشتہ درس کے اندر ہم نے ایک مسئلے کو بیان کیا تھا، اور وہ مسئلہ اپنے اختتام پہ پہنچا جس کے اندر چند شروط درواقع بیان ہوئے کہ ہم نے وہاں پر کچھ شروط بیان کی، جیسے مثال بالغ ہونا کہ سبھی کے معاملات قابل قبول نہیں رہے، عقل رکھنا مجنون خارج ہو گیا، قصد رکھنا اس کا کہ وہ دونوں متعاقدین قصد رکھتے ہوں عقد کے مدلول کی نسبت، پھر اسی طرح تعیین مالکین کے حوالے سے مفصل جو تفصیلی گفتگو تھی صاحب مقابیس کی اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بیان ہوئی، اور آج ایک اور مسئلے کے اندر ایک اور شرط جو کہ اختیار کے نام سے ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس طرح آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان متعاقدین کے اختیار کا معنی اور مفہوم، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ متعاقدین مختار ہونے چاہیے تو یہاں پر اختیار کا کیا معنی ہے، اختیار کا آیا جو ہے کراہت سے کیا فرق ہے۔ تو اس طرح ایک مرتبہ مختار کہتے ہیں جبر کے مقابلے میں جو مجبور ہوتا ہے انسان، ایک مرتبہ مختار مکرہ کے مقابلے میں ہوتا ہے جو اکراہ جس پر کیا جاتا ہے، البتہ ایک فرق ہے ان کے درمیان، یہ روشن ہوگا۔ اور اسی طرح متعاقدین میں اختیار کی شرط کے جو دلائل ہیں، کن دلائل کی بنیاد پر اس شرط کو بیان کیا جاتا ہے، تو آج کے اس درس کے اندر ان مطالب کو ہم بیان کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ اختیار کی شرط اور اس کا معنی، کہ اختیار کا معنی کیا ہے۔ اس مسئلے کو آغا اس طرح شروع کرتے ہیں کہ مسئلتن، کہ ایک اور مسئلہ گزشتہ مسئلے کے اختتام کے بعد، ومن شرائط المتعاقدین، اور متعاقدین کے شرائط میں سے ایک شرط ہے الاختیار، کہ متعاقدین دونوں جو ہیں وہ معاملے میں مختار ہوں، اختیار رکھتے ہوں۔ میں ایک مختصر یہاں اشارہ کر دیتا ہوں، پھر آگے یہ مطلب مزید روشن ہوگا کہ دیکھیں اختیار ایک مرتبہ جبر کے مقابلے میں ہوتا ہے، مختار یعنی مجبور کے مقابلے میں، اور جبر کے مقابلے میں مختار کا معنی یعنی اپنے افعال میں انسان ارادے اور اختیار رکھتا ہو، اپنی ارادے سے ایک فعل انجام دے۔ یہاں اس کے مقابلے میں جبر ہوتا ہے مجبور، کہ جو اپنے فعل میں قاصد نہیں ہوتا، ارادہ نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر اختیار سے وہ معنی مراد نہیں جو جبر کے مقابلے، کیونکہ یہ تقریباً پلٹتی ہے بات پھر قاصد ہونے اور قاصد نہ ہونے کے اعتبار سے، کہ ہم اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ دونوں قصد رکھتے ہوں مدلول عقد کی نسبت۔ پھر ایک اختیار کا معنی آتا ہے اقراء کے مقابلے میں، یہاں یہ مراد ہے اختیار اقراء کے مقابلے میں، یعنی جہاں پر مختار ہم کہتے ہیں اقراء کے مقابلے میں، مکرہ کے مقابلے میں مختار، یعنی کہ جہاں وہ اپنے فعل میں رضایت رکھتا ہے، اس کے فعل کی نسبت جو ہے اس کی رضایت موجود ہوتی ہے، برخلاف مکرہ کے کہ جہاں رضایت موجود نہیں ہوتی، بس یہاں قصد بھی ہوتا ہے، فعل بھی انجام پایا جاتا ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے ان دونوں کا، لیکن رضایت نہیں ہوتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اختیار شروط میں سے ایک شرط ہے۔ والمراد بہ، اسی سے مراد کیا ہے، اسی نقطے کی طرف آگے اشارہ کرتے ہیں جس کو ہم نے ابھی بیان کیا، القصد الی وقوع مضمون العقد الدھی بنفس۔ فرماتے ہیں کہ اختیار یعنی جس سے مراد جو ہے وہ ارادہ اور قصد ہے عقد کے مضمون کے وقوع کی طرف، انتی بنفس، کہ رضایت کے ساتھ، درونی اس رضایت سے عقد کے مضمون کے وقوع کی طرف ارادہ ہوتا ہے کہ یہ عقد کا مضمون جس کو قصد کیا گیا ہے یہ واقع میں خارج میں تحقق پائے، واقع ہو، اس وقوع کی نسبت ان کی رضایت حاصل ہوتی ہے، وہ راضی ہوتا ہے اس کے وقوع کی طرف۔ فی مقابل الکراہہ، کراہہ کے مقابلے میں، وعدم طیب النفس، فرماتے ہیں کہ کراہہ اور رضایت نہ ہونے کے مقابلے میں یہ اختیار اس معنی سے مد مقابل ہے، لل اختیار فی مقابل الجبر، نہ اس سے مراد وہ اختیار ہے کہ جو جبر کے مقابلے، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ جبر کے مقابلے میں اختیار مد نظر نہیں ہے۔ معنی روشن ہو جانے کے بعد دلائل کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ، اجماع سے پہلے اس پر جو چیز دلالت کرتی ہے قولہ تعالی، وہ یہ پروردگار کا قول ہے آیہ کریمہ قرآن مجید کے اندر
کہ جس کے اندر ارشاد ہے کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض، متعدد بار ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے پیچھے بھی. اور قبل الاجماع کیوں کہہ رہے ہیں آقا؟ دیکھیں یہاں پر اجماع ایک مستقل دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی، چونکہ اجماع یہاں پر اس کی جو سند ہے، اس کا جو استناد ہے علماء کے سے اجماع کا، وہ پلٹتا ہے ان دلائل کی طرف جو روایات اور اس طرح جو آگے بیان ہونے جا رہی ہیں. تو لہذا فرماتے ہیں کہ قبل الاجماع، اجماع سے پہلے، چونکہ اجماع یہاں پر دلیل مدرکی ہے، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اجماع یہاں مدرکی ہے، یعنی اجماع جو قائم ہوا ہے اس کا مدرک موجود ہے، اس کا ماخذ اور دلیل موجود ہے. تو اصل پس ہماری دلیل وہی ہے جو اس اجماع کا مدرک ہے، جو اجماع کی منبع اور مصدر بن رہی ہے، اور وہ روایات اور یہ آیہ کریمہ. کہ ارشاد ہوا الا ان تکون تجارۃ عن تراض، کہ یعنی اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ ان تکون یعنی یہ عقل مال اور یہ تصرف جائز نہیں ہے. مجوز عقل یعنی مال کے اندر تصرف کرنا دوسرے کے، یہ کب جو ہے وہ جائز ہوگا؟ الا مگر یہ کہ وہ تجارت عن تراض ہو، یعنی اگر تجارت عن تراض کی صورت میں مال حاصل ہو تو تصرف جائز ہے، عقل مال جائز ہے اس صورت میں. اور یہاں پر تجارت عن تراض یعنی وہ تجارت کی جو رضایت باطنی سے ہو، درونی رضایت سے ہو. تو رضایت سے جو تجارت حاصل ہو، یہاں پر اس سے نقطہ واضح ہو جاتا ہے. بس وہ بے کہ جس کے اندر یہ رضایت نہیں ہے، موجب نقل و انتقال نہیں ہوگی، مؤثر نہیں ہوگی، بس لہذا ترازی ہونی چاہیے. اور یہی رضایت بتاتی ہے کہ یعنی وہ اپنے اختیار کے ساتھ اس معاملے کو انجام دے رہے ہوں. اس معنی میں اختیار، اس معنی میں کہ رضایت وہاں پر ان کی موجود ہو. اس کے علاوہ روایات کی طرف آگے اشارہ فرماتے ہیں وقولہ علیہ السلام، کہ امام علیہ السلام کا قول یہاں پر موجود ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسہ. یہ بھی وہ روایت ہے کہ جو ہم متعدد بار پہلے سے استفادہ کر چکے ہیں کہ کسی مسلمان شخص کا مال حلال نہیں ہوگا مگر اس کی رضایت سے. کہ اگر آپ کسی کے مال میں تصرف کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر رضایت ہونی چاہیے. پس اگر معاملہ انجام پاتا ہے، بے انجام پاتی ہے، نقل و انتقال صورت پاتا ہے، لیکن رضایت نہیں ہے، تو یہ اس طرح کا معاملہ اس نقل و انتقال میں، اس تصرف کی حلالیت میں مؤثر ثابت نہیں ہوگا. اور پھر ایک اور روایت کے وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی گرامی اسلام کا یہ ارشاد فی الخبر المتفق علیہ بین المسلمین، وہ خبر کے جو مورد اتفاق ہے، کہ جس پر اتفاق کیا گیا ہے مسلمانوں کے درمیان، یعنی وہ مورد اتفاق ہے تمام کے درمیان. وہ نبی گرامی اسلام کا وہ قول کیا ہے کہ رفع او وضع عن امتی تسعۃ اشیاء او ستہ، کہ متعدد چونکہ روایات ہیں، متعدد کلمات ہیں، بعض روایات میں رفع، بعد میں وضع، مراد جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اٹھایا گیا ہے، رفع کیا گیا ہے میری امت سے 9 چیزوں کو یا 6 چیزوں کو، ومنہا ان میں سے ایک ما اکرہوا علیہ، وہ چیز کہ جس پر وہ مورد اکراہ قرار پائیں، انہیں مجبور کیا جائے، یعنی انہیں اکراہ جو ہے کیا جائے اس کام کے انجام پر. تو یہ مورد اکراہ جو ہے اگر فعل واقع ہو تو وہ اٹھایا گیا ہے، وہ مؤثر نہیں ہوگا. اور اس طرح اسی سے استفادہ ہوتا ہے کہ معاملہ کے جس میں اگر وہ متعاقدین کوئی فعل انجام دے رہے ہیں اور وہ نقل و انتقال صورت پا رہا ہے، وہ معاملہ اگر بطور اکراہ انجام پا رہا ہے تو یہ مؤثر نہیں ہوگا. اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ یہاں سے بھی یہ بات روشن ہوتی ہے. اب ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ یہ جو روایت ہے اس کا ظاہر تو رفع مؤاخذہ ہے، عقاب کو ہٹا دینا ہے، جیسا کہ آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وظاہرہ وان کان رفع المؤاخذہ، اگرچہ اس نبی اکرم اسلام کے اس قول کا ظاہر کیا ہے؟ رفع مؤاخذہ ہے، کہ یعنی یہاں پر کیا اٹھایا جا رہا ہے؟ عقاب اٹھایا جا رہا ہے، اور آثار وضعی جو ہے وہ نہیں اٹھائے جا رہے کہ آپ یہاں پر احکامات اور احکام وضعی ان چیزوں کو جو ہے آپ کیا کریں، اٹھا دیں، اور آپ اس طرح پھر اس نقل و انتقال میں اس معاملے کے مؤثر ہونے کے اس حکم کو بھی آپ اٹھا دیں. فرماتے ہیں کہ درست ظاہر اس کا رفع مؤاخذہ ہے، کیونکہ قرین سیاق جو وحدت سیاق ہے وہ یہ بتا رہا ہے. مثلا دیگر جو اس کے اندر چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں ان میں سے ایک خطا اور نسیان ہے. اسی طرح مثال اگر کوئی شخص مثلا جہالت کی صورت میں شرب خمر کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو یہاں پر وہ جہالت کی وجہ سے بھی مورد جو ہے وہ رفع ہوگا. تو یہاں پر رفع یعنی کیا مطلب؟ اگر وہ شراب پی رہا ہے اس کا اثر وضعی تو ہونا ہے اس پر، وہ تو نہیں اٹھایا جا سکتا. لیکن یہاں پر مرتفع کیا ہوگی؟ اس نقطہ نگاہ سے واضح ہے کہ مؤاخذہ، عقاب، یہ چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں.
تو اس سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی جب کہا جا رہا ہے کہ ما اکرہو علیہ، یہ جو رفع کیا جا رہا ہے یہ بھی وہی اثر وضعی اور نہیں ہے بلکہ مواخذہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہوا امکان رفع المواخذہ، ظاہر اس کا اگرچہ رفع مواخذہ ہے، عقاب مواخذے کو اٹھا دینا ہے، الا مگر ان استشہاد الامام علیہ السلام فی رفع بعض الاحکام الوضعیہ، لیکن امام علیہ السلام کا یعنی شاہد لانا اسی ہی چیز کے ذریعے، اسی ہی قول کے ذریعے، اسی ما اکرہو کے ذریعے، کس چیز میں؟ بعض احکامات وضعی کے رفع میں، یعنی امام اگر بعض احکامات وضعی کے بارے میں سوال کیا گیا اور امام نے وہاں پر رفع کا کلمہ استعمال کیا، رفع ما اکرہو علیہ، تو اسی سے استشہاد کرنا امام کا بتا رہا ہے کہ بس یعنی مراد کیا ہے؟ فقط مؤاخذہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یشہد لعموم المؤاخذۃ فیہ لمطلق الالزام علیہ بشیء، امام علیہ السلام کا یہ یعنی استشہاد اسی قول پیغمبر گرامی اسلام سے بعض احکامات کے رفع میں، وہ ایسے احکامات کے جو وضعی ہیں، یشہد، یہ استشہاد خود جو ہے وہ گواہی دیتا ہے، شاہد اس بات پر کہ مؤاخذہ اس کے اندر عمومیت رکھتا ہے، یعنی لمطلق الالزام، تمام الزامیات کو شامل ہے، اور چاہے وہ احکامات وضعی کی صورت میں ہوں، چاہے وہ احکامات تکلیفی کی صورت میں ہوں، تمام کے تمام جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اٹھ جائیں گے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ اس مطلب پر دلیل ہے، اور اسی ہی استشہاد سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مؤاخذہ عمومیت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ ففی صحیح البیزنطی ان ابی الحسن علیہ السلام، صحیح بیزنطی کے اندر جو ہے وہ کیا آیا ہے؟ وہ وہاں پر بھی مطلب شاہد اسی مثال پر، جیسا نے کہا کہ بعض روایات میں جو یعنی اسی طرح رفع ما اکرہو کے ذریعے استشہاد کیا جا رہا ہے، اس کا ایک نمونہ کا بیان کرتے ہیں کہ ففی، جیسا کہ صحیح بیزنطی کے اندر کیا ذکر ہوا ہے؟ پھر رجل یستکرہ علی الیمین، اس شخص کے بارے میں کہ جس کو مجبور کیا جا رہا ہے، اکراہ کیا جا رہا ہے یمین پر، قسم اٹھانے، فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقۃ ما یملک، وہ پھر حلف اٹھاتا ہے، وہ پھر قسم اٹھاتا ہے طلاق کی نسبت، عتاق اور صدقے کی نسبت، اس چیز کی کے صدقے کی نسبت کے یملک جس کا وہ مالک ہوتا ہے، یعنی مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسے مثلا مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر تم فلاں کام انجام دو، اور اس کام انجام دینے پر یہ قسم اٹھاؤ کہ تم جو ہے وہ تمہاری فلاں بیوی مطلقہ ہوگی، اور تمہارا فلاں عبد یا وہ کنیزیں جو ہیں وہ آزاد ہوں گی، اسی طرح تمہارا تمام مال جو ہے وہ صدقہ اختیار کرے گا، صدقے کی صورت بنے گا۔ تو یوں اگر وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کام جو ہے انجام دینے کی صورت میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میری بیوی مطلقہ ہوگی، میرے عبد اور کنیزیں آزاد ہوں گی، تو یوں یہ جو اسے مجبور کیا جا رہا ہے یمین پر کہ قسم اٹھانے پر، اور وہ اس طرح قسم اٹھاتا ہے، ایلزمہ ذلک، امام سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آیا اس پر یہ چیز لازم ہو جائے گی پھر، یعنی آیا یہ تمام آثار پھر اس قسم پر مترتب ہوں گے کہ مثلا اگر اس نے اس طرح کی قسم اٹھا دی طلاق کی نسبت، عتاق کی نسبت، تو وہ بیوی اس کی یعنی مطلقہ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے فقال علیہ السلام لا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا، ایسا نہیں کہ یہ آثار اس پر مترتب ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں استشہاد کی وہی بات ہے کہ امام علیہ السلام استشہاد کر رہے ہیں نبی اکرم اسلام کے اس قول سے کہ نبی اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضع عن امتی ما اکرہ علیہ، اٹھایا گیا ہے میری امت سے وہ چیز کہ اکرہ علیہ کہ جس پر انہیں اکراہ کیا جائے، وما لم یطیقوا، وہ کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے، وما اخطئوا، یا وہ جو کہ مورد خطا عمل جو ہے وہ خطا اور صاف کی بنیاد پر غلطی کی صورت میں انجام پائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی یہاں پر امام علیہ السلام کے اس کلام میں یعنی جو سوال تھا پھر جواب اور جو استشہاد امام کا، یہاں بات مؤاخذ اخروی کی یعنی عقاب اور اثر اخروی کی نہیں ہے، بلکہ بات چل رہی ہے طلاق، عتق، صدقے اور ان چیزوں کی کہ جو آثار دنیاوی ہیں، اور اس کے آثار جو کہ وضعی مترتب ہونے ہیں اس پر وہ پوچھے جا رہے ہیں، اور امام استشہاد کر رہے ہیں ما اکرہ علیہ کے اس کلمے سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ استشہاد خود جو ہے شاہد ہے کہ مؤاخذہ عمومیت رکھتا ہے۔ اب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مورد میں والحلف بالطلاق والعتاق وان لم يكن صحيحا عندنا من دون الاکراہ ایضا، اگرچہ طلاق اور عتاق کی نسبت قسم اٹھانا اگرچہ ہمارے ہاں عندنا تشیع کے ہاں صحیح نہیں ہے اکراہ کے بغیر بھی، یعنی اگر اکراہ نہ بھی ہو تب بھی اگر وہ طلاق اپنے ارادے اور اختیار سے اٹھاتا ہے اور یوں بیوی کو
یعنی متعلقہ بناتا ہے حلف کے ذریعے، تو یہ حلف طلاق کی نسبت، عتاق کی نسبت ہمارے یہاں ویسے ہی صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ الا، مگر یہاں جو بات مورد نظر ہے وہ کیا کہ ان مجرد استشهاد الامام فی عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اکرہ علیہ ہے، مگر یہ کہ محض امام کا یہ استشہاد کرنا کہ وہ چیز جس کا اس نے حلف اٹھایا ہے اس کے آثار واقع نہیں ہوں گے، کس چیز سے اس کے آثار واقع نہ ہونے میں امام نے استشہاد کیا، بے وضع ما، یہ متعلق استشہاد کے امام کا استشہاد کرنا ان آثار کے واقع نہ ہونے میں بے وضع ما اکرہ علیہ ہے، کہ اٹھائی گئی ہے وہ چیز جس پر اس کے یعنی انہیں اکراہ کیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی سے یعنی یہ جو امام استشہاد کر رہے ہیں اسی سے واضح ہے کیا کہ یدل علی ان المراد، یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ مراد جو ہے اس حدیث نبوی سے لیسا رفع خصوص المؤاخذہ والعقاب الاخروی، استشہاد بتا رہا ہے، دلالت کر رہا ہے کہ مراد اس نبوی سے نہیں ہے خاص طور پر مواخذے کا اٹھنا اور عقاب اخروی کا اٹھنا۔ تو بس یہ فرماتے ہیں کہ مد نظر تھا اس درس کے اندر، تو بس آپ فرماتے ہیں کہ یہ مد نظر تھا کہ یہ جو استشہاد ہے یہ یہاں پر دلیل بن رہا ہے کہ مواخذہ عمومیت رکھتا ہے اور آثار وضعی تکلیفی تمام کو شامل ہے۔ هذا كله مضافا الى الاخبار الوارده في طلاق المكره بضميمه عدم الفرق، فرماتے ہیں کہ یہ مطلب اپنی جگہ اس کے علاوہ وہ روایات جو مکرہ کی طلاق کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں بے ضمیمت، یہ بات ضمیمہ کرتے ہوئے کہ فرق نہیں ہے طلاق اور غیر طلاق کے درمیان، کہ وہاں پر طلاق کے اس مرحلے میں بحث میں مکرہ کی طلاق کو باطل جانا گیا ہے اور وہاں اکراہ کی وجہ سے کہ اکراہ جو ہے وہ تاثیر نہیں رکھتا، تو انہی دلائل سے ہی یہ مطلب ثابت ہوتا ہے اس مطلب کو اضافہ اور ضمیمہ کرتے ہوئے کہ جو ہے وہ طلاق موضوعیت نہیں رکھتی، طلاق اور غیر طلاق ان میں فرق نہیں ہے، اکراہ دونوں میں چاہے طلاق ہو چاہے غیر طلاق ہو اثر نہیں رکھتا، مؤثر نہیں ہوگا، تو لہٰذا ان روایات سے بھی یہاں پر استدلال کیا جا سکتا ہے، لہٰذا نے کہا مضاف الاخبار ان روایات کے علاوہ۔ تو یوں ان دلائل سے ان روایات سے یہ مطلب ثابت کیا گیا کہ متعاقدین کا مختار ہونا ضروری ہے، اور اختیار کا معنی اور مفہوم بھی ہمارے لیے روشن ہو گیا۔ اگلے درس کے اندر مزید جو یہاں پر بعض نکات ہیں، ایک تو اکراہ اور اختیار کے درمیان، مختار اور مکرہ کے درمیان ایک اور فرق جو بیان کیا گیا ہے، یعنی شیخ انصاری نے جو بات کی اس کے برخلاف، یعنی اس سے ہٹ کر ایک اور جو ہے وہ تفاوت بیان کیا گیا ہے، اسے آگے بیان کریں گے اور پھر اس پہ ان بزرگان کے کلام کی توجیہ کریں گے، اور پھر آگے مزید اس کے کچھ شواہد بیان ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔